بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم نحمدک کما ترضی ونصلی علی حبیبک وآلہ کما یرضی ونحب محبوبک کما ارتضی اما بعد صلی اللہ علی حبیبی محمد وآلہ وسلم۔ ناظرین محترم، آج کی نشست میں ہم انشاءاللہ نماز وتر کے کچھ مسائل آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ آپ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں، گھنٹی کے بٹن کو دبائیں تاکہ آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو وقت پر پہنچ سکے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ تو اس سے پہلے یہ یاد رکھیں کہ ان 14 صدیوں کے اندر ابتدائی طور پہ میں 2 باتیں عرض کر دوں کہ 2 چیزیں ضروری رہی ہیں۔ نمبر 1 تقلید اور نمبر 2 تصوف۔ یہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک سے بھی یہ دونوں چیزیں بالکل موجود ہیں۔ آپ کی اہل بیت صحابہ کرام ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پہ بیعت تھے، تو تقلید جو ہے یہ بھی ضروری ہے۔ یعنی ائمہ مجتہدین جو گزرے ہیں صحابہ کرام کے بعد، جو ائمہ مجتہدین جیسے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، تو ان ائمہ میں سے کسی ایک امام کی تقلید جو ہے ضروری ہے، ان کے فقہ کے مسائل پہ چلنا ضروری ہے۔ تو اور دوسرا تصوف ہے، یعنی بیعت ہونا بھی نہایت ضروری ہے۔ تو یہ دونوں چیزیں چلتی آ رہی ہیں آج تک۔ اور دیکھیں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک سے تصوف کا ثبوت ہے، ایسے کہ دیکھیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ طیبہ میں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ممبر مبارک پہ خطبہ دے رہے تھے، اور آپ نے دور صحابہ کرام کو فرمایا یا ساری الجبل۔ خطبہ دینے کے دوران میں تو وہاں حقیقت یہ تھی کہ حضرت ساری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کمانڈ میں صحابہ کرام کا لشکر جہاد کے لیے گیا ہوا تھا، تو دشمن حملہ کرنے والا تھا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ کا نقشہ دیکھ لیا، صحابہ کرام کو علم نہیں تھا، تو آپ نے دور سے پکارا یا ساری الجبل۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی آواز وہاں پہنچی اور صحابہ کرام نے پلٹ کر دشمن پہ حملہ کیا، دشمن پسپا ہو گیا، صحابہ کرام کو فتح مل گئی۔ مدینہ طیبہ جس وقت پہنچے تو صحابہ کرام نے آ کے واقعہ جو ہے امیر المومنین کو سنایا کہ ایسے آپ کی آواز مبارک ہمارے کانوں میں پہنچی تھی۔ تو اب یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنا ہزاروں میل دور جنگ کا نقشہ کیسے ان کو پتہ چل گیا؟ ظاہری آنکھیں تو میل 2 میل تک دیکھ سکتی ہیں، تو در حقیقت یہ باطنی آنکھیں تھیں، جو کہ تصوف کے ذریعے جو ہے وہ ان آنکھوں سے جو ہے دیکھنا نصیب ہوتا ہے۔ بیعت ہونے کے بعد جو ہے مجاہدے کرنے کے بعد پھر تصوف کا مطلب مشاہدہ ہے، اور مشاہدہ مجاہدے کے ساتھ آتا ہے کہ اسلام کی خاطر، دین اسلام میں، اسلام کے راستے میں، اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر اللہ تعالیٰ کے راستے میں مجاہدہ کرتے کرتے جو ہے پھر مشاہدہ نصیب ہوتا ہے۔ تو یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی مبارک باطنی آنکھوں سے انہوں نے دیکھ لیا تھا، ٹھیک ہے نا جی۔ تو اور یاد رکھیں کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک کی شان ہے، آپ کا معجزہ ہے کہ جیسے آپ ظاہری آنکھ مبارک سے دیکھتے تھے، آپ پشت مبارک سے بھی دیکھتے تھے، سبحان اللہ، پیٹھ مبارک کی طرف سے بھی دیکھتے تھے۔ اور اگر تم صرف میں اور آپ اور ہم سب اگر صرف بشر اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک کو صرف بشر مانا جائے تو پھر تم یہ وضاحت نہیں کر سکتے کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیٹھ مبارک کی طرف سے کیسے دیکھتے تھے۔ اس لیے یاد رکھنا کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک بشر خاص بھی ہیں، خاص بشر، اور نور کامل بھی ہیں، نور کامل بھی آپ ہیں اور بشر خاص بھی ہیں۔ تو یہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک صفات جو تصوف کی تھیں، یہ منتقلی امت میں آگے اہل بیت میں، آپ اہل بیت میں، صحابہ کرام میں۔ تو اہل بیت عظام صحابہ کرام کے بعد پھر جو ہے امت مستفید ہوتی رہی آپ کی اہل بیت سے تصوف میں، تو آج تک مستفید ہو رہی ہے، اولیاء کلام سب کو جو ہے فیض مل رہا ہے۔ تو یہ جو ہے یہ باطنی آنکھیں ہوتی ہیں جو کہ آگے امت کے اندر جو ہے ایسے صفات، چونکہ ختم نبوت، عقیدہ ختم نبوت تو ہمارے اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے نا۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک کے بعد کسی نئے سرے سے نبی نے تو آنا نہیں ہے، کہ کسی نبی نے پیدا نہیں ہونا، نبوت کسی کو نہیں ملی، نبوت کا دروازہ بند ہو گیا ہے، اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ کی نبوت رسالت ہمیشہ چلے گی۔ باقی اہل بیت صحابہ کرام اور اسی طریقے سے جو ہے آگے ائمہ مجتہدین سب ہم امتی ہیں، اور اولیاء اللہ چکے رہیں گے،
اولیاء اللہ اب بھی ہیں، آئندہ بھی رہیں گے، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک کی امت میں سے، اور اولیاء اللہ کے ہاتھوں پہ ہم بیعت کرتے ہیں۔ تو یہ تصوف اور تقلید یہ دونوں ضروری ہیں، دونوں شروع سے چلتی آ رہی ہیں آج تک، کسی ایک مجتہد امام کی تقلید اور پھر اسی طریقے سے تصوف یعنی بیعت ہونا اور جو ہے اپنی زندگی جو ہے ٹھیک کرنی، یہ دونوں چیزیں ثابت ہیں۔ اگلی بات یہ ہے کہ حدیث مبارک مفہوم ہے، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک نے فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں مبارک کی ٹھنڈک نماز کے اندر ہے۔ الصلاۃ عماد الدین، فرمایا گیا کہ نماز دین کا ستون ہے، اسلام کا رکن نماز ہے۔ تو نماز وطر کے متعلق چند مسائل ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ وطر جو ہے یہ ان کا درجہ واجب کا ہے، لہٰذا اگر کسی کے وطر قضا ہو جائیں تو ان وطروں کی پھر بعد میں قضا پڑھنی چاہیے، پہلا مسئلہ۔ دوسرا مسئلہ ہے کہ وطر پڑھنے کا طریقہ کار کیا ہے۔ طریقہ یہ ہے، پہلی رکعت ہو جائے، دوسری ہو جائے، اتحیات بیٹھنے کے بعد جب تیسری رکعت ہوگی تو بسم اللہ الحمدللہ اور سورت ملانے کے بعد اللہ اکبر کریں، اور ہاتھ باندھ کر پھر دعا قنوت پڑھنی چاہیے۔ اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک ونتوکل علیک ونثنی علیک الخیر ونشکرک ولا نکفرک ونخلع ونترک من یفجرک اللہم ایاک نعبد وإلیک نصلی ونسجد وإلیک نسعی ونحفظ ونرجو رحمتک ونخشی عذابک ان عذابک بالکفار ملحق۔ اللہم اہدنی فیمن ہدیت وعافنی فیمن عافیت وتولنی فیمن تولیت۔ یہ دونوں دعائیں قنوت ثابت ہیں، اور دونوں پڑھ لے پھر بھی ٹھیک ہے، ان میں سے ایک پڑھ لے پھر بھی ٹھیک ہے۔ اگلا مسئلہ یہ ہے کہ اگر ایک بندہ جو ہے دعا قنوت، یہ مسئلہ یاد رکھے کہ وطروں کی تینوں رکعتوں میں الحمدللہ کے ساتھ قل هو اللہ ساتھ ملانا ہے، یعنی کوئی صورت اور ملانی ہے تینوں رکعتوں میں۔ اور پھر اس کے بعد مسئلہ نمبر 4 یہ ہے کہ اگر دعا قنوت پڑھنا بھول جائے کہ انسان رکوع میں چلا گیا تیسری رکعت میں اور دعا قنوت اس کو یاد نہیں رہی، تو اب اسی طرح آگے پھر چلتا جائے، سجدہ کر لے آخری تیسری رکعت پڑھ کے، اور پھر سجدہ سہو کر لے، پھر نماز ہو جائے گی۔ یا اگر ایک بندہ رکوع میں کھڑا تھا لیکن رکوع سے اوپر پیچھے آ کے جو ہے پھر دعا قنوت پڑھنے لگ گیا، تو علماء نے لکھا ہے کہ اب اس نے اچھا تو نہیں کیا، واپس نہیں آنا چاہیے تھا، لیکن اس نے دعا قنوت پڑھ لی، تو اب بھی سجدہ سہو اس پہ ضروری ہے، سجدہ سہو کر لے، نماز ہو جائے گی۔ اور مسئلہ نمبر 5 یہ ہے کہ اگر کسی بندے نے پہلی یا دوسری رکعت میں جو ہے دعا قنوت پڑھ لی، تیسری میں پڑھنی تھی، اب ان پہلی دوسری میں پڑھنے کا اعتبار نہیں ہے، تیسری میں دوبارہ وہ دعا قنوت پڑھے اور پھر ساتھ سجدہ سہو بھی کرے۔ اور آخری مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی بندے کو دعا قنوت نہیں آتی پھر کیا کرے؟ اس کا حل یہ ہے کہ یاد کرے، وہ روزانہ ایک ایک دو لفظ، اگر بڑی عمر کا ہے، چھوٹی عمر کا جلدی یاد کر لے گا، یاد کرنی شروع کر دے، اور جب تک یاد نہیں ہوتی اس وقت تک پھر ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار بھی پڑھ سکتا ہے، اللہم اغفر لی اللہم اغفر لی اللہم اغفر لی اتنا پڑھ سکتا ہے 3 دفعہ، یا پھر یا رب یا رب یا رب 3 دفعہ پڑھ سکتا ہے دعا قنوت کی جگہ پہ، جب تک اس کو دعا قنوت یاد نہ ہو، لیکن یاد کرنی شروع کر دے، اور یاد کرنا اس پہ لازم ہے، دعائیں آنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ میرا آپ کا حامی و ناصر ہو۔ مزید ویڈیوز کے لیے آپ ہمارا چینل سبسکرائب کریں، گھنٹی کے بٹن کو دبائیں تاکہ آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو وقت پر پہنچ سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔